مسجد حرام اور مسجد نبوی کا ڈیزائن کس نے بنایا؟ آخر وہ کون سا عظیم انجینئر تھا جس نے اس ڈیزائن کو بنانے کا کوئی معاوضہ نہیں لیا، اور کس طرح اللہ کی مدد اس کے ساتھ پیش رہی؟ آئیے یہ سب جاننے کے لیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ وہ ایک مصری انجینئر اور ایک آرکیٹیکٹ تھا جس نے ظاہری دنیاوی بدوباش سے دور اور نامعلوم رہنے کو ترجیح دی۔ ڈاکٹر محمد کمال اسماعیل وہ مصر کی تاریخ کا سب سے کم عمر شخص تھا جو 1908 میں پیدا ہوا، جس نے ہائی اسکول سرٹیفکیٹ حاصل کیا اور پھر رائل اسکول آف انجینئرنگ کا سب سے کم عمر طالب علم جس نے وہاں سے گریجویٹ ڈگری لی، پھر سب سے کم عمر جس کو یورپ سے اسلامک آرکیٹیکچر میں ڈاکٹریٹ کی 3 ڈگریاں لینے کے لیے بھیجا گیا۔ اس کے علاوہ وہ سب سے کم عمر نوجوان تھا جس نے بادشاہ سے نائل، اسکارف اور آئرن کا خطاب حاصل کیا۔ وہ پہلا انجینئر تھا جس نے حرمین شریفین کی توسیع منصوبے کی تعمیر اور عمل درآمد کے لیے اختیارات سنبھالے۔ اس عظیم انجینئر نے شاہ فہد اور بن لادن کمپنی کے بار بار اصرار کے باوجود انجینئرنگ ڈیزائن اور آرکیٹیکچرل نگرانی کے لیے کسی قسم کا معاوضہ لینے سے انکار کر دیا اور کہا، میں 2 مقدس مساجد کے کاموں کے لیے کیوں معاوضہ لوں اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا کیسے سامنا کروں گا۔ اس نے 44 سال کی عمر میں شادی کی۔ اس کی بیوی نے بیٹا جنم دیا اور زچگی کے فوراً بعد وفات پا گئی۔ اس کے بعد وہ مرتے دم تک عبادت الہی میں مصروف رہا۔ اس کی عمر 100 سال سے زیادہ تھی۔ اس نے 2008 میں وفات پائی اور دنیا اور میڈیا کی چکا چوند سے ہٹ کر گمنام رہ کر حرمین شریفین کی خدمت سر انجام دی۔ اس عظیم آدمی کی حرمین شریفین میں نصب کیے گئے سفید پتھر کے حصول کی بھی بڑی دلچسپ کہانی ہے۔ یہ وہ پتھر ہے جو حرم مکی میں مطاف چھت اور باہر صحن میں لگا ہے۔ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ گرمی کو جذب کر کے فرش کی سطح کو ٹھنڈا رکھتا ہے۔ یہ پتھر ایک ملک گریس میں ایک چھوٹے سے پہاڑ میں دستیاب تھا۔ وہ سفر کر کے گریس گئے اور حرم کے لیے کافی مقدار میں تقریباً آدھا پہاڑ خریدنے کا معاہدہ کیا۔ معاہدے پر دستخط کر کے وہ واپس مکہ لوٹے اور سفید پتھر اسٹاک میں آ گیا اور مکہ حرم میں پتھر کی تنصیب مکمل کرائی۔ 15 سال بعد سعودی حکومت نے ایسا ہی پتھر مسجد نبوی میں بھی نصب کرنے کو کہا۔ انجینئر محمد کمال کو جب بادشاہ نے مسجد نبوی میں ویسا ہی ماربل لگانے کو کہا تو وہ بہت پریشان ہوا، کیونکہ کرۂ ارض پر واحد جگہ گریس ہی تھی جہاں پر یہ پتھر دستیاب تھا، جو کہ آدھا پہاڑ تو وہ پہلے ہی خرید چکے تھے۔ انجینئر محمد کمال بتاتے ہیں کہ وہ گریس میں اسی کمپنی کے چیف ایگزیکٹو کے پاس گئے، اسے ملے اور ماربل کی بقایا مقدار جو بچ گئی تھی اس کے بارے میں پوچھا تو چیف نے بتایا کہ وہ ماربل تو ہم نے آپ کے جانے کے بعد بیچ دیا تھا، اب تو 15 سال بیت گئے ہیں۔ کمال بہت افسردہ ہوا اور میٹنگ چھوڑ کر جانے لگا تو آفس سیکرٹری سے ملا، گزارش کی کہ مجھے اس شخص کا پتہ بتاؤ جس نے بقیہ تمام ماربل کی مقدار خریدی۔ تو اس نے کہا، پرانا ریکارڈ تلاش کرنا بہت مشکل ہے، لیکن آپ مجھے اپنا فون نمبر دے دیجئے، جیسے ہی مجھے کوئی معلومات ملے گی میں آپ کو ضرور رابطہ کروں گا۔ اس نے پوچھا کہ وہ سفید ماربل جو گریس سے منگوایا تھا اس کا مجھے پتہ کروا کے دیں۔ اس نے اپنا نمبر اور ہوٹل کا پتہ دیا اور اگلے دن آنے کا وعدہ کر کے چلے گئے۔ دفتر چھوڑنے سے پہلے کمال نے سوچا کہ مجھے کیا ضرورت ہے کہ کس نے خریدا، اللہ خود ہی کوئی بندوبست کر دے گا۔ اگلے دن ایئرپورٹ جانے سے چند گھنٹے قبل اسے فون کال آئی کہ مجھے ماربل کے خریدار کا ایڈریس مل گیا ہے۔ اب میں یعنی کمال بہت آہستہ رفتار سے دفتر گیا۔ اب میں کیا کروں گا خریدار کے ایڈریس کو، کیونکہ اتنا لمبا عرصہ گزر گیا ہے۔ کمال دفتر پہنچا تو سیکرٹری نے کمپنی کا پتہ دیا جس نے ماربل خریدا۔ جب کمال نے پتہ دیکھا تو کچھ دیر کے لیے اس کا دل دھڑکنا تو جیسے بھول ہی گیا، پھر زور کا سانس لیا اور کہا کہ یہ کمپنی تو ایک سعودی کمپنی ہے۔ کمال نے سعودیہ کی فلائٹ پکڑی اور اسی دن وہ سعودی عرب پہنچا، سیدھا اس کمپنی کے دفتر پہنچا اور ڈائریکٹر ایڈمنڈ کو بلا اور پوچھا کہ آپ نے اس ماربل کا کیا کیا؟
جو گریس سے خریدا تھا۔ تو اس نے کہا مجھے یاد نہیں۔ پھر اس نے اسٹاک روم سے رابطہ کیا، ان سے پوچھا کہ وہ سفید ماربل جو گریس سے منگوایا تھا کدھر ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ ساری مقدار موجود ہے، اس کو کبھی استعمال ہی نہیں کیا گیا۔ تو کمال ایک بچے کی طرح رونے لگے، کمپنی کے مالک کو پوری داستان سنائی۔ اس نے کمپنی کے مالک کو بلینک چیک دیا اور کہا اس میں جتنی رقم بھرنی ہے بھر لو اور ماربل کی تمام مقدار میرے حوالے کر دو۔ جب کمپنی کے مالک کو پتا چلا کہ یہ ماربل مسجد نبوی میں استعمال ہونا ہے تو اس نے کہا میں 1 ریال بھی نہیں لوں گا۔ سبحان اللہ، اللہ نے یہ ماربل مجھ سے خرید کروایا اور پھر میں بھول گیا۔ اس کا مطلب تو یہی ہے کہ یہ ماربل مسجد نبوی شریف میں استعمال ہونا تھا۔ بے شک معزز سامعین، اگر ارادے پختہ ہوں تو ہمیں منزل مل ہی جاتی ہے، اور نیتوں کا دار و مدار تو عمل پر ہے، اور بے شک اللہ اپنے سچے بندوں کی مدد ضرور فرماتے ہیں۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ نیچے دیے گئے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہمارے آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔